منا کی وادی کے اندر کائنات کا ایک انوکھا باب رقم ہوتا ہے. یہ بھی امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. اس خاندان نے قدم قدم پہ امتحان دیے. پہلے اولاد نہیں ہے، یہ صدمہ سہا. پھر اولاد ہوئی تو کہا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا. اللہ کا حکم مانا اور وہیں اپنی اولاد کو اور اپنی زوجہ کو چھوڑ چلے آئے. فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے. فلما بلغ ماہ السعی، قرآن بتاتا جب وہ چلنے کے قابل ہوئے. ایک روایت میں 7 سال 8 سال یا 9 سال عمر، بعض نے بلغہ سے بلوغت کی عمر مراد لی ہے. اب حکم ہوتا ہے جاؤ ملاؤ. لیکن یار میں جدہ گیا تو وہاں ایک دوست کے ہاں ٹھہرا، تو اس گھر کے اندر کھلونوں کی بوریاں تھیں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ یہ کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ تو اس کا دوست بھی تھا ساتھ، تو وہ مسکرا کے کہنے لگا کہ یہ کاروبار نہیں کرتا، بڑی دیر کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے. تو اب یہ پاکستان جا رہا ہے، تو جب بھی بازار جاتا ہے 10-20 کھلونے خرید لاتا ہے. تو یہ کتنی بوریاں کھلونوں کی بھر گئی ہیں، تو یہ بک کروائے گا، ایسے تو نہیں اتنے جا سکتے. تو یار اتنے عرصے کے بعد بیٹا ہوا اور باپ ملنے جا رہا ہے، تو اس نے کھلونے جمع کیے. لیکن یہ کیسا باپ ہے جس کو حکم ہوتا ہے اتنے طویل عرصے کے بعد بیٹے کو ملنے جا رہے ہو، ایک چھری لے لو، ایک رسی لے لو. یار ان کے نام باقی ہیں تو یوں ہی باقی نہیں ہیں. امتحان کتنے بڑے تھے. کہا جاؤ، لیکن ہاتھ میں رسی لے جاؤ، ہاتھ میں چھری لے جاؤ. حضرت خلیل اللہ پہنچتے ہیں، اپنی زوجہ سے ملے اور کہا بیٹے کو تیار کر دو، دوست کی دعوت پہ جانا ہے. مانگ سجا دی جاتی ہے، بیٹے کو نئے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. بیٹے کو لے کر نکلے. یار بیٹا ان فوان شباب میں ہو، چڑھتی جوانی ہو، تو باپ دیکھ کر کے کتنا خوش ہوتا ہے. اور پھر اس کا بیٹا بھی اکلوتا ہو، اور بیٹا بھی بڑھاپے کا سہارا ہو، عصائے پیری ہو، رب سے مانگ مانگ کے لیا ہو. اور پھر بیٹا بھی وہ جس کی پیشانی میں محمد کا نور چمک رہا ہے. ایسا بیٹا تو چہرے کی بلائیں لینے کو جی چاہتا ہے. لیکن حضرت خلیل اللہ اللہ کے حکم پہ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ہاتھ میں چھری اور رسی دبائے منا کی وادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. شیطان نے سمجھا کہ اس سے نازک مرحلہ اس خاندان پہ نہیں آ سکتا. حضرت حاجرہ کے پاس پہنچا. پتہ ہے شہزادے کدھر گئے ہیں؟ کہا ان کے باپ لے گئے ہیں دوست سے ملاقات کروانے کے لیے. کہا نہیں، وہ ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. کہا سوچ کے بات کر، وہ باپ ہے ذبح کرے گا؟ کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے اور بے قصور ذبح کرے گا؟ میں جانتی ہوں کتنی آہ سحرگاہی کا نتیجہ ہے وہ بیٹا. اللہ سے کتنی رو رو کے دعائیں مانگی اور وہ فرزند ملا. کہا وہ اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. تو حضرت حاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں؟ اگر رب کا حکم ہے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، کاش 1000 اسماعیل ہوتا، راہ خدا میں قربان کر دیتی. اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ رہا. اسماعیل پتہ ہے تیرے باپ تمہیں کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ کدھر؟ کہا کہ وہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا تم سوچ کے بات کرو. ان کی آنکھوں کی چمک نہیں دیکھی؟ میری طرف دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھوں سے شہد ٹپکتا ہے اور وہ مجھے ذبح کر دیں گے. کہا اللہ کا حکم سمجھتے ہیں. کہا اچھا. کہا ہاں. کہا اسماعیل کے وجود میں ایک جان ہے، کاش میرے ایک ایک بال میں جان ہوتی اور راہ خدا میں قربان کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچ کے بولتا ہے ابراہیم اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے طریقے ہیں، ضرور بیٹے کو ذبح کرنا ہے. تو وہ بھی کنکر اٹھا کے مارتے ہیں اور شیطان کو راستے سے ہٹا کے منزل کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. فلما بلغ ماہ السعی، باپ بیٹے کے پاس آیا اور کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹے پر سکتہ طاری ہو جاتا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی. باپ کیا بول رہا ہے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. اللہ اکبر. فرزند ہو تو اسماعیل ذبیح اللہ جیسا. فانظر ماذا تری، بتا تیری رائے کیا ہے. بیٹا خاموشی اختیار کر لیتا. السکوت من الرضا، تو سکوت بھی رضا سے ہے، اس کی خاموشی بھی رضا مانی جاتی. اور جب اس طرح کی سراسیمگی کی کیفیت ہو تو خاموشی ہی رضا ہوتی ہے. بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ ذبح کر لیجئے.
یہ بھی امتثال امر ہوتا، لیکن بیٹے نے 2 قدم بھر کے بات کی. بیٹے نے کہا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جان ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا یا ابا تذبح، ہاں ابا جی ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے نہیں دیا، بلکہ کہا یا ابا تفعل، اے ابا جان کیجئے، ما تؤمر، جو بھی حکم ہو. ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے. رہی بات میری، یہ کام آسان تو نہیں، لیکن میرے اللہ نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. منا کی وادی ہے، باپ اور بیٹے دونوں نے طے کر لیا. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے. یار اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دینے کا نام ایمان ہے. اس کا نام اسلام ہے. یہاں دیکھیے فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے. باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. قرآن نے وہ سارا منظر بیان کیا ہے. اس پر مفسرین کے 2 قول ہیں. ایک یہ کہ الٹا لٹایا تاکہ کفا سے ذبح کروں، گردن کے پچھلے حصے پر چھری رکھ کے ذبح کروں گا، منمونا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو اور میرے دل کے اندر کوئی جذبہ رحم نہ جاگے جس سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے. اور دوسرا معنی یہ کیا کہ آپ جانور قربانی کے لیے جو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو بل دے کے اس کی پیشانی کو زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ یہ رگیں تن جائیں اور ذبح کرنے میں آسانی ہو. حضرت اسماعیل کی معصوم گردن کو بل دے کر کے ان کی پیشانی پتھر کے ساتھ جوڑی گئی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یوں لٹایا گیا کہ گردن کھل جائے اور بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہو. آنکھوں پہ پٹی باندھ لی کہ یہ منظر تو دیکھا نہیں جا سکے گا، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی بہر صورت کرنی ہے. سعادت مند بیٹا بولتا ابا جان مجھے رسیوں سے جکڑ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تڑپوں اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ کو دیر ہو جائے. باپ بیٹے کو رسیوں سے جکڑ لیتا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، ذبح کرنے لگتے ہیں تو بیٹا بولتا ہے ابا جان رسیاں کھول دیجئے. کیوں؟ آپ کا منصوبہ، آپ کا پروگرام تبدیل ہو گیا. کہا نہیں. تو پھر کیوں رسیاں کھولوں؟ کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کا مورخ لکھے کہ باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا، باپ نے باندھ کے کیا. کھول دیجئے، نہیں تڑپوں گا. رسیاں کھل جاتی ہیں. بیٹا پیشانی کے بل لٹایا ہوا ہے، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے، منا کی وادی ہے، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، حوریں تھرا رہی ہیں، زمانہ کانپ رہا ہے، منا کی وادیوں پر تھر تھراہٹ ہے. مالک قیامت آنے والی ہے. فرشتے بھی پوچھ رہے ہیں کہ مالک کیا ہونے والا ہے. کہا تم کہتے تھے انسان کو پیدا کر رہا ہے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو، ذرا میرے بندے کا انداز محبت تو دیکھو، میری فرما برداری، انقیاد امر اور اطاعت اور امتثال امر کی مثال تو دیکھو. ذرا دیکھو میرا بندہ میرے حکم کی تعمیل کیسے کر رہا ہے. اللہ اکبر. کائنات آنکھیں جھپک رہی ہے، سورج منہ چھپا رہا ہے کہ یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا، اور منا کی وادی تھر تھر کانپ رہی ہے کہ ایک بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری پکڑے اپنے نو نہال فرزند کو ذبح کرنا چاہ رہا ہے. عجیب منظر ہے کائنات کے اندر. حضرت ابراہیم آگے بڑھے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو جنبش دی. اللہ اکبر. لیکن ایک بال بھی نہیں کٹا. پاس پڑے پتھر پر چھری کو مارا. لما تقطع یا سکین، چھری کاٹتی کیوں نہیں؟ تو چھری نے آواز دیا الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل مجھے کاٹنے کا کہتا ہے، رب جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا. تو کہا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہوتا ہے. کہا حضرت آگ کا کام بھی تو جلانا تھا، جس نے آگ کو جلانے سے روکا تھا آج اس نے مجھے کاٹنے سے روک دیا. اس کا یہ مفہوم بھی نکالا جا سکتا تھا کہ میں نے تو چھری چلا دی، اب چھری نے کچھ نہیں کیا تو میرا کیا قصور. اللہ اکبر. دوبارہ چھری تیز کی اور حلق پر چھری کی نوک رکھی اور اپنا سارا وزن ڈال دیا. گردن کٹ گئی، خون بہنے لگا اور دل میں تھا کہ اتنا بڑا کام جو میں نے کر لیا. لیکن جب پٹی کھولی تو دیکھا منظر بدلا ہوا ہے. جس کو بیٹا سمجھ کے ذبح کیا وہ بیٹا نہیں تھا، دمبا تھا. اور جبریل امین پاس کھڑے ہیں اور اسماعیل مسکرا رہے ہیں. بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یقین تھا کہ یہ سارا اہتمام ادھر سے، جبریل کا آنا اور دمبا پڑا ہے اور ذبح پڑا ہے اور جبریل امین موجود ہیں تو یہ یہی لے کر آئے ہوں گے، اور بیٹا مسکرا رہا ہے۔ یہ سارا منظر، یہ قرینہ حالیہ بتا رہا تھا کہ یہ سارا الوہی اہتمام ہے، رب نے قربانی قبول کر لی۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ یہ قرینہ حالیہ آپ کو یقین دلاتا، بلکہ منا کی وادی چمکنے لگی اور وہی کے اجالوں سے پوری وادی روشن ہو گئی، اور آواز آنے لگی وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ منظر دیکھا تو ابراہیم ابھی کوئی سوال کرتے، کسی سے پوچھتے کہ یہ کیا ہوا، اتنے میں وہی نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اپنے بندوں کو یوں ہی صلہ دیا کرتے، تیرے بیٹے کو ذبح نہیں کروانا تھا تیرے ہاتھوں سے، ہم نے تیرا امتحان لینا تھا، بس ابراہیم تیرا امتحان پورا ہو گیا، ہم نے تیری سنت کو اب قیامت تک کے لیے باقی رکھا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اور پھر خود میرا رب کہتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ منا کی وادی کے اندر حج کے موقع پر 40 لاکھ حجاج ہیں، تو کچھ شیوخ عرب کے اور باقی عمراء مخیر سعادت مند لوگ 100 قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، تو کروڑوں قربانیاں منا کی وادی میں ذبح ہو رہی ہوتی ہیں اور حدود حرم میں، اور بے ساختہ زبان پہ نکلتا ہے سلام علی ابراہیم۔ ہر سال یہ شور و غوغا ہوتا ہے کہ اس مرتبہ قربانی بہت مہنگی ہے، شاید زیادہ لوگ قربانی نہیں کر پائیں گے، لیکن جو ہی موسم قربانی کا آتا ہے گلیوں اور بازاروں کے اندر جانور گھوم رہے ہوتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلام۔ تو یہ کتنا بڑا امتحان تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش سے سرخرو نکلے، نمبر بھی پورے 100 حاصل کیے، کامیاب اور بامراد اور کامگار ہوئے۔ آج ہمیں اس سنت کو باقی رکھ کر کے ہمیں وہ یاد تازہ کی جا رہی ہے کہ میرے ایسے بندے کہ جو میرے حکم پہ اپنی سب سے عزیز چیز بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو جو تمہاری محبوب چیز ہے اس کو راہ خدا میں جب تک قربان کرنے کا جذبہ نہیں پاؤ گے تب تک تمہیں وہ منزل نصیب سعادت کی نہیں ہوگی۔ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، اسلامی ماحول میں رہتا، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اسے پوچھ لو وہ بتائے گا بکری حلال ہے، وہ بتائے گا مرغی حلال ہے، وہ بتائے گا فلاں چیز حلال ہے، اور یہ بھی کہے گا یہ چیز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ بچے کو بھی پتہ ہے۔ تو فرما ان الحلال بین و ان الحرام، حلال بھی واضح اور حرام بھی واضح، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزیں واضح ہیں کہ یہ، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی شبہ ہے، زیادہ لوگ نہیں جانتے، انہیں علماء ہی جانتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں حلال ہے، کسی نے کہا پتہ نہیں حرام ہے۔ اب سنو، ضابطہ میرے حضور نے بیان کیا، جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ کھانا جو پکا ہے بالکل ٹھیک ہے، صحت افزا ہے، تو آپ اس کو رغبت سے لے لیتے ہیں، اور ایک کھانے کا پتہ ہے کہ یہ انتہائی خراب ہے اور مضر صحت ہے، تو آپ اس کو بالکل ہاتھ نہیں لگاتے، اور ایک کے بارے میں آپ کو شک ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ پتہ نہیں خراب ہے، تو کبھی بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے والا اس مشکوک کھانے کو نہیں کھائے گا۔ اس لیے دین کے معاملے میں بھی ایسے کرو کہ جس کے بارے میں تمہیں شک ہو اس کو چھوڑ دو، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں شک نہ ہو۔ اور پھر ارشاد فرمایا جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کے گرد اپنے جانور چراتا ہے، سرسبز چراگاہ ہے، اور اس کے آس پاس اپنے جانور رکھتا ہے، تو کبھی تو کوئی بکری، کبھی تو کوئی بھیڑ، کبھی تو کوئی جانور اچانک جا کے اس دوسرے کی چراگاہ کے اندر منہ مار لے گی، تو پھر ضرورت ہی کیا ہے اس کے قریب جانے کی۔
تو کہا جو حرام کے قریب جائے گا ایک دن حرام میں مبتلا ہو جائے گا. ہر بادشاہ کی کوئی چراگاہ ہوتی ہے, اس نے ایک مخصوص چراگاہ رکھی ہوتی ہے, اس میں اس کے جانور چرتے ہیں, اور کسی کا جانور اس میں وہ آنے نہیں دیتا. بادشاہ کی غیرت ہوتی ہے, اس نے باڑ لگائی ہوتی ہے, لیکن اگر کوئی اس چراگاہ کو عبور کر لے تو وہ بادشاہ جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے اس جانور کو پھر چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ میری چراگاہ میں آیا کیوں. تو فرمایا اللہ کی چراگاہ خاص اس کی حرام کردہ چیز ہے, وہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی حرام میں مبتلا ہو. یہ ساری کہانی بیان کی حضور نے. پھر اس کے بعد حضور نے اس کو مزید خلاصے کے طور پہ مختصراً بیان فرمایا. میرے جان و دل حضور پہ قربان, کائنات میں ایسا فصیح نہیں ہوا کوئی جیسے میرے حضور فصیح ہیں. یہ نہیں جو حدیث نور آپ نے پڑھی, اس کا ایک ایک حرف واضح ہے, ایک ایک لفظ روشنی دے رہا ہے, اور یہ منزل نواز حدیث ہے. یہ ہماری زندگی کے اندر ہمیں خیر اور شر کی پہچان کروانے والی ہے. لیکن اس کے بعد پھر میرے حضور نے اس کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا, اور کتنا خوبصورت انداز ہے. سن لو, انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم, اور دل خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا. اس لیے وہ رومی نے کہا تھا دل بدست آور کہ حج اکبر است, دل کو قابو میں لیا, یہ حج اکبر ہے. وہاں تو پھیرے کاٹے لیکن تیرا دل کہیں اور تھا, تو کہا نہیں, دل بدست آور کہ حج اکبر است, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. کہا کہ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے. کیوں؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است, کعبہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے, دل گزرگاہ جلیل اکبر است, اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے. اور اقبال بولا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے. اتنی بڑی کائنات چھوٹے سے دل میں کیسے آ گئی؟ اقبال نے کہا میں بات دلیل سے کر رہا ہوں. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. اس لیے اس کا کنٹرول کر لینا, اس کا قابو میں کرنا. تو میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے دل کو قابو میں کر لو. اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر 1 انچ جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں آتش و آہن برستے ہوں اور وہ کفار کی سرزمین ہو. جہاں بھی بارود برستا ہے, جہاں بھی گلے چیرے جاتے ہیں, جہاں بدن کاٹے جاتے ہیں, جہاں آبرو ریزیاں ہوتی ہیں, وہ ساری جگہیں مسلمانوں کی ہیں. اور یہ امت لخت لخت ہے, یہ امت زخم زخم ہے, یہ امت لہو لہو ہے. اللہ اس امت کو پھر بانک پناہ عطا کرے. ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا کہ ناہید نامی ایک لڑکی نے پکارا تھا دیبل کے ساحل پہ. اس کی پکار پر محمد بن قاسم اللہ کا قہر بن کے آیا. راجہ داہر کی جھوٹی حکومت کو تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا اور اپنی بہن کی آبرو بچائی. اور آج کتنی بیٹیاں کسی محمد بن قاسم کو پکار رہی ہیں اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے. دل امت کے ذکر کے ساتھ ہی ایک عجیب درد سے بھر جاتا ہے. بے بس مجبور لوگ دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں, لیکن ہماری دعائیں بھی شاید قبول نہیں ہو رہی. اور ہر طلوع ہونے والا دن اس امت کے خون سے لتھڑا ہوا دن ہے. اج دین نبی دا وانگ یتیماں گھر کر تکے کھاوے, کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے. مدینہ المنورہ میں ہم بیٹھے تھے, وہاں دن رات یہی باتیں ہوتی. تو وہ ایک شخص کہنے لگا کہ ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ ادھر ہیں,
تو آرزو ہے کہ کشمیر جلد آزاد ہو، ہم اپنا وطن مالوف دیکھیں. اور میرے والد بوڑھے ہو گئے ہیں تو وہ اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو وہاں جا کے مل سکیں. تو میں نے کہا کہ یہ آرزو تو ہماری بھی ہے کہ جلد کشمیر آزاد ہو اور ہم وہاں ڈل جھیل کے کنارے کھڑے ہو کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں، ہم حضرت بل پہ حاضر ہوں اور حضور علیہ السلام کے منہ مبارک کی زیارت کریں، ہم حضرت شاہ ہمدان کی چوکھٹ پہ حاضری پیش کریں. وہ کشمیر جس کو اقبال نے کہا تھا کہ گر فردوس بری بر روئے زمیں است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است، اگر بہشت فردوس بری زمین پہ ہے تو یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے. تو ہم اس بستی کو دیکھیں جن کے بچھڑے ہوئے عزیز وہاں ہیں، اللہ ان کو بہت جلد وہ وادیاں دکھائے، وہ اپنے گھروں میں پہنچے، وہ اپنے آباء و اجداد کی قبریں جا کے دیکھیں. وہ بوڑھا شخص سید علی گیلانی اور وہ مجاہدین اور وہ سسکتی ہوئی مائیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو کشمیر کی آزادی کے لیے پیش کیا، وہ بچے جو یتیم ہو گئے اور وہ بیوائیں جنہوں نے اپنے اجڑتے سہاگ دیکھے کشمیر کے لیے، اللہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، اللہ ان کے دلوں کو قرار بخشے اور ان کے درد کا مداوع تبھی ہوگا کہ کشمیر آزاد ہو اور سبز حلالی پرچم کشمیر کی سرکاری عمارتوں پہ لہرا رہا ہو. اللہ وہ وقت بہت جلد نصیب کرے. جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں جو بڑے کبیرہ ہیں وہ 7 ہیں، اور ان 7 میں سے پھر مزید بڑے گناہ ہیں وہ 4 ہیں. اور وہ 4 کون سے ہیں؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا گناہ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے والدین کو دکھ دینا، ان کو تکلیف پہنچانا، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے. اس شخص پہ نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، آپ اس کو ساری زندگی ذلیل و رسوا ہوتے دیکھیں گے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا با ادب ہے، ساری زندگی اس کی پگڑی کا کلس نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے. تو کہا کہ والدین کی فرما برداری ایسا نیک اور صالح عمل ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے. اور والدین کی نافرمانی، عقوق الوالدین، ان کو اذیت پہنچانا، دکھ دینا، یہ ایسا جرم ہے جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور یہ شخص سزا کاٹتا ہے. اللہ اکبر. تو والدین کی نافرمانی کرنے والا کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر جو ہیں، اس کا مرتکب ہوتا ہے. اور تیسرا فرمایا وقتل النفس، اور کسی جان کو قتل کرنا. جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. اور یہ بھی سن لیجئے، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی
قتل نہیں کیا، قتل کرنے میں آدھے جملے سے مدد کی۔ قیامت کے دن اللہ کی رحمتیں اسے نصیب نہیں ہوں گی۔ ابھارا کسی کو، ترغیب دی، ہلا شیری دی، کسی کے قتل میں اس نے آدھے جملے، جملہ بھی پورا نہیں ہے، آدھا جملہ۔ اب وہ سوچ لیں جو لوگ جانتے بوجھتے کہ یہ قاتل ہے لیکن ان قواریوں پہ جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار لگتا ہے، یہ ہماری برادری لگتی ہے، کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قتل انسانی بہت بڑا جرم ہے۔ آخری بات، والیمین الغموس، اور فرمایا کہ جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں تو یہ ایک ایسا جرم ہے، ویسے بھی جھوٹ بولنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور جھوٹی قسم اس جھوٹ کو اہتمام سے بولنا ہے۔ بعض کا زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے، کچھ لوگ بات بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، یہ بھی جرم ہے۔ جھوٹی بات کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم اٹھانا، تو یہ چار چیزیں خاص طور پہ اللہ کے محبوب کا جو فرمان ہے کہ چار چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں۔ ان میں سے ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، دوسری بات حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، تیسری بات جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمائی وقتل النفس، کسی شخص کا قتل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو محفوظ فرمائے، کبھی ایسا سوچے بھی نہ، چاہے ہمارا بدترین دشمن ہی کیوں نہ ہو اور وہ ہمیں کتنا بھی ضرر کیوں نہ پہنچائے اور کتنی ہی تکلیف ہمیں کیوں نہ دے، تو ہم کبھی بھی نہ سوچیں کہ فلاں شخص کو ہم اس طرح کا کوئی نقصان پہنچائیں۔ چوتھی چیز جھوٹ، اور وہ مختلف احادیث میں مختلف چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی قسم کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی راہوں کا مسافر رکھے اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے۔ تو کہا اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ اور یہ حضور کی حیات طیبہ میں بھی تھا، ظاہری حیات میں بھی، کہ حضور کے پاس جائیں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، جس طرح حضرت ابو لبابہ سے ہوا۔ آج مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے جس ستون کا نام ہے استوانۃ ابی لبابہ وتعرف بالتوبہ، معروف ہے ستون توبہ کے نام سے۔ حاجی جب جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے، ریاض الجنہ میں چلا جائے تو اس کی عرض ہوتی ہے کہ استوان ابی لبابہ کے پاس 2 نفل مل جائیں توبہ کے۔ یہ حضور کے مصلی سے حجرہ عائشہ کے درمیان میں پڑتا ہے۔ ابو لبابہ سے ایک معاملہ ہو گیا، بنو قریظہ کو انہوں نے ایک راز بتا دی، اس طرح اشارہ کر کے کہ تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی، یہ غزوہ احزاب کے بعد۔ پھر خود ہی انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ بندھوا دیا اور کہا کہ جب تک میری توبہ نہیں ہوگی اتنی دیر تک یہیں بندھا رہوں گا۔ تو حضور نے دیکھا، تو اب چونکہ انہوں نے قسم کر لی تھی، فرمایا ٹھیک ہے جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے۔ اور حضور جاتے ہیں آتے ہیں، رستے میں یہ ستون پڑتا ہے، تو حضور کے دل سے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں نکلتی کہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ 6 دن اور 6 راتیں مسلسل وہ ستون کے ساتھ بندے رہے کہ میرا گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے محبوب پر وحی نازل ہوئی، ابھی پردے کے حکام نہیں اترے تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور اگر اجازت ہو تو میں انہیں خوشخبری دے دوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ دروازے پر آئیں اور کہا کہ ابو لبابہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو صحابہ دوڑے ان کی رسیاں کھولنے کے لیے۔ ابو لبابہ نے کہا خبردار کسی نے میری رسی کھولی، یہ رسیاں حضور اپنے ہاتھوں سے ہی کھول لیں گے۔ پھر فجر کی نماز کے وقت حضور تشریف لائے تو حضور نے رسیاں کھولی۔ تو استوان ابی لبابہ کے نام سے اب بھی وہ ستون موجود ہے وہاں۔ جب ترکوں نے مسجد نبوی تعمیر کی تو اس مقام کے اوپر جو ہے وہ ستون بنایا، اور آج بھی جب حجاج زائرین جاتے ہیں تو وہ اس ستون کے پاس 2 نفل پڑھتے ہیں، اور وہاں 2 نفل پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ صحابہ گناہ کر بیٹھتے تو حضور کے پاس آتے۔ اب حضور کے وصال کے بعد بھی یہ عمل صحابہ میں جاری رہا
تابعین میں جاری رہا، بعد میں آنے والوں کے لیے جاری رہا، اور آج تک امت وہاں جا کے حضور سے شفاعت کی طلبگار ہوتی ہے اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ کی حضور کے وسیلے سے طلب کرتی ہے۔ صاحب مدارک نے لکھا اسی آیت کریمہ کے تحت کہ حضور کے وصال کا دوسرا یا تیسرا دن تھا، ایک عربی دیہاتی دور دراز سے سفر کر کے مدینۃ المنورہ پہنچا حضور سے ملنے کے لیے۔ جب داخل ہوا تو پتہ چلا کہ حضور کا تو وصال ہو گیا 3 دن پہلے، تو پھر اس پہ کیا گزری؟ اس نے رونا شروع کر دیا اور حضور کے روضے پہ آیا، قبر انور کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالتا اور کہتا حضور میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا تھا، اللہ کا کلام پڑھا تھا، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، مجھے یہاں آ کے پتا چلا ہے کہ آپ تو وصال کر گئے ہیں، تو میں تو نہیں جانا جب تک گناہوں کی مغفرت نہ ہو۔ ضد کر بیٹھا، تیرے کولوں انج منگاں جویں اڑیاں کرے ایانا، تو وہ ضد کر بیٹھا، حضور کے روضہ انور کے پاس قبر نور کے پاس بیٹھ گیا، مٹی لا کے سر میں ڈالتا اور کہتا کہ حضور میں تو بخشش و مغفرت کے لیے آیا ہوں، میں نے تو نہیں جانا جب تک میری مغفرت نہ کر دی جائے۔ تو صاحب مدارک نے لکھا ہے فنودیا من القبر انہو قد غفر لک، قبر نور سے آواز آئی جا تیرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ حضور کے وصال سے 3 دن بعد کی کہانی ہے، اور اس کے ایک عرصہ بعد امام عطبی کہتے ہیں میں حضور کے روضے کے پاس بیٹھا تھا اور ایک دیہاتی آیا اور اس نے بھی فریادیں کی اور فریادیں کر کے چلا گیا، اور میں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی تو حضور کی زیارت خواب میں ہوئی اور آپ نے فرمایا اے عطبی اٹھو اور اس عربی دیہاتی کو ڈھونڈو، اور جب مل جائے میری طرف سے جنت کی بشارت دے دو، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ کہا جرم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا رحیما، تم تو گناہوں کی معافی لینے آئے تھے لیکن محبوب کو ساتھ لے آئے ہو، لہٰذا وسیلہ حضور کا ڈالا ہے تو گناہ تو معاف ہوں گے ہی ہوں گے، اضافی رحمتیں بھی عطا کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کرم نوازیاں ہو جائیں گی۔ تو مزے لوٹتے تھے، جب دل اداس ہویا سیدھے حضور کی خدمت میں آ گئے، چہرہ انور کو دیکھا، ساری پیاس بجھ گئی۔ اور آج کتنے دن ہو گئے ہیں کہ حضور کو دیکھا نہیں، حضور تبوک پہ تشریف لے گئے، تو ایک لمبا سفر تھا تبوک کا، اور جب حضور واپس آئے تو جو اہل مدینہ اداس ہو گئے ہوئے تھے، ان کو گوارا نہیں تھا، تو وہ ذرا شہر سے باہر نکل کے حضور کے استقبال کے لیے گئے۔ مدینۃ المنورہ کی جہاں حد ہے اس حد کے قریب پہنچ گئے، ادھر سے جو تبوک سے حضور اور حضور کے ساتھی آ رہے تھے وہ بھی اس بارڈر پہ، اس سرحد پہ مدینۃ المنورہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں قریب پہنچ گئے۔ قدرتی ہوا مدینۃ المنورہ سے اس جانب چل رہی تھی جدھر سے حضور تشریف لا رہے تھے، تو یہ جو لوگ جا رہے تھے ان کے گھوڑوں کی، کچھ پیدل تھے، ان کی ٹاپوں سے اور پیدل پاؤں سے گرد اڑی، اور اڑتی ہوئی گرد کا رخ ادھر تھا ہوا کی وجہ سے جدھر حضور اور حضور کے غلام آ رہے تھے۔ تو جب گرد ادھر پڑی نا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو صحابہ تھے گھوڑوں کے اوپر سوار آ رہے تھے، اس گرد سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے اماموں کے شملے اپنی ناک پہ رکھ لیے، اس لیے رکھے کہ اس گرد سے بچ جائیں۔ تو میرے آقا کریم نے دیکھا کہ یہ اس گرد سے جو مدینۃ المنورہ کی حدود سے اڑ کے آ رہی ہے، بچنے کے لیے اپنے ناکوں پہ کپڑے رکھ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے اپنی سواری کو روک کے ان سے مخاطب ہو کے کہا ان کپڑوں کو پیچھے ہٹا دو، تم جانتے نہیں مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے، مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے، گرد و غبار میں بھی شفا رکھا ہوا ہے۔ میں چم چم اکھاں نہ للاواں، صدقڑے جاواں نے مٹی عرب دی ہے۔ تو اس شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھی گئی، تو یہ شفا کیوں رکھی گئی ہے؟ یہ حضور کے قدموں کی وجہ سے رکھی، حضور تشریف فرمائے، شہر حضور کا ہے اس لیے اس کو برکتیں دی گئی۔ تو یہ کیسی فکر ہے
کہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے جائیں اور حضور کے روضے کی زیارت کرنے نہ جائیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری اہل ایمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ تو امام مالک کہتے ہیں کہ اگر کوئی حضور کے روضے کو دیکھنے جائے یا دیکھ کے آئے تو یہ نہ کہے کہ میں حضور کے روضے کو دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ کہے میں حضور کو دیکھ کے آیا ہوں، میں حضور سے ملنے جا رہا ہوں، میں حضور سے مل کے آیا ہوں۔ اس لیے کہ جس نے حضور کے روضے کی زیارت کی اس نے حضور کی زیارت کی۔ سچا حجرا تے کھڑے